السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا خون بہنے کی ابتدائی طبی امداد پر کیسے دی جاتی ہے۔ خون کا بہنا اکثر حادثات میں جسم پر چوٹ آنے سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زخم آ جاتے ہیں، رگیں پھٹ جاتی ہیں، اس لیے خون بہنا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات خون اتنی جلدی اور زیادہ مقدار میں جانے لگتا ہے کہ اس کو بند کرنا ایک فوری مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات باہر کوئی زخم نہیں ہوتا، لیکن مریض کو ناک سے خون آنے لگتا ہے یا پھر خون کی کے آتی ہے اور خون پھیپھڑوں یا پیٹ کے اندر کسی ایسی جگہ بہتا ہے۔ یہ خون کا بہنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جلدی علم نہیں ہوتا کہ زخم کس جگہ پر ہے۔ جب تشخیص ہوتی ہے اس وقت تک کافی خون بہہ چکا ہوتا ہے اور مریض کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، مریض نڈال ہو جاتا ہے، نبض کمزور اور تیز ہو جاتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو شاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حالت خون کے کافی ضائع ہو جانے سے ہوتی ہے یا شدید درد کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر دوسری کوئی وجہ نظر نہ آئے اور مریض شاک کی حالت میں ہو تو اندرونی یا بیرونی جریانی خون کا شک کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ کی چوٹ میں بعض اوقات بہت زیادہ مقدار میں خون نکل کر انتڑیوں میں جمع ہوتا رہتا ہے اور کوئی آثار باہر نظر نہیں آتے، لیکن مریض شاک کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ باہر سے جریانی خون روکنے کا بہترین طریقہ پریشر بینڈ یعنی دباؤ والی پٹی ہوتی ہے۔ علاج: تمام زخموں کو احتیاط سے علاج کیا جانا چاہیے۔ مختلف زخموں کو مختلف علاج کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ ان عمومی ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔ بیرونی خون بہنا ابتدائی طبی امداد: اس سے پہلے کہ آپ کسی ایسے شخص کا علاج کرنے کی کوشش کریں جس سے خون بہہ رہا ہو، ضروری حفاظتی احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں کہ جگہ محفوظ ہے۔ اگر خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو ایمبولینس کو کال کریں۔ ذاتی حفاظتی سامان پہنیں۔ معمولی خون بہنا کی ابتدائی طبی امداد: معمولی بیرونی خون کا علاج کرنا سیدھا ہے۔ اگر ممکن ہو تو متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے صاف کریں۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے اور متاثرہ شخص سے خون بہہ رہا ہے تو کسی صاف کپڑے سے زخم کو صاف کریں۔ ایسا کپڑا استعمال نہ کریں جو زخم میں ملبہ چھوڑ دے۔ زخم پر براہ راست دباؤ رکھیں اور اسے احتیاط سے ڈھانپیں۔ زیادہ تر معاملات میں معمولی خون بہنے کو عام طور پر زخم پر براہ راست دباؤ رکھ کر روکا جا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ مقدار میں خون کا ضائع ہونا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں اولین ترجیح یہ ہے کہ انفیکشن سے بچنے کے لیے زخم کو صاف کیا جائے، پھر خون بہنا بند کیا جائے۔ شدید خون بہنے کی ابتدائی طبی امداد: خون بہنے والی شدید چوٹ سے نپٹتے وقت اولین ترجیح خون بہنے کو کنٹرول میں لانا ہے۔ ہمیشہ کی طرح 1122 پر کال کریں۔ اپنی فرسٹ ایڈ کٹ حاصل کریں۔ اگر خون بہہ رہا ہے تو متاثرہ شخص ہوش میں ہے، اسے اپنے زخم پر دباؤ ڈالیں۔ ڈریسنگ کو مضبوطی سے سائیڈ پر لگائیں۔ اپنی انگلیوں کے چپٹے حصے یا اپنی ہتھیلی سے اس علاقے پر دباؤ رکھیں۔ اگر زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد خون بہنا بند نہ ہو تو پہلی پر دوسری ڈریسنگ لگائیں۔ مزید دباؤ ڈالیں۔ پہلی ڈریسنگ کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں زیادہ خون بہہ سکتا ہے۔ بہت شدید صورتوں میں خون کو روکنے کے لیے ٹورنیکیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
टूर्निकेट एक ऐसा आला है जो खून बहने वाले अज़ू पर रखा जाता है। खून के बहाव को रोकने के लिए दबाव डालता है। तजारती टूर्निकेट ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप हंगामी सूरत हाल में अपना बना सकते हैं। टूर्निकेट लगाने के लिए खून बहने का ज़रिया तलाश करें और दबाव डालें। टूर्निकेट मवाद को चोट के ऊपर कई इंच रखें, लेकिन जोड़ के ऊपर नहीं। अगर चोट घुटने के नीचे है तो टूर्निकेट को घुटने के ऊपर लगाना चाहिए। टूर्निकेट को एक सादा गिरा में बांधें। अगर गिरा में वेंड ग्लास डालें। वेंड ग्लास एक सीधी मजबूत चीज़ है, जैसे छड़ी या बार। टूर्निकेट को मज़ीद सख्त करने के लिए वेंड ग्लास को मोड़ दें। वेंड ग्लास को महफूज रखने के लिए लपेट दें ताकि दबाव जख्म पर कायम रहे। वक्त का नोट लें। टूर्निकेट जो 2 घंटे से ज़्यादा जारी है पट्ठों और खून की नालियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जहन में रखें, टूर्निकेट शदीद खून बहने का सिर्फ एक आर्जी हल है। टूर्निकेट को सिर्फ एक पेशेवर के ज़रिए हटाया जाना चाहिए। अंदरूनी खून बहने की इब्तदाई तबी इमदाद। अंदरूनी खून बहना एक तबी इमरजेंसी है। अंदरूनी खून बहने वाले किसी की मदद करने के लिए आप जो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो ये यकीनी बनाना है कि जाए वक़ुआ महफूज है और ये कि एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार करते हुए इन्हें मज़ीद चोट का ख़तरा नहीं है। अगर मुतासरा शख्स सदमे में आ जाए तो उसकी मदद के लिए तैयार रहें। मरीज़ को अपनी पीठ के बल लेटा रखें। इन्हें गर्म रखने के लिए ढांपें और ज़रूरत पड़ने पर CPR अंजाम देने के लिए तैयार रहें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।